اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی لیبلی المؤمنین منہم بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ فلم تقتلوہم، تو پس نہیں قتل کیا، نہیں مارا تم نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر میں جو تم نے مارے ہیں یہ تم نے نہیں مارے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات، کتنی محبت کی بات ہے صحابہ کرام کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مرے تمہارے ہاتھوں سے ہیں لیکن قدرت میری اور طاقت میری ہے، میں نے ان کو مارا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جہاں جہاں نشان لگائے تھے کہ فلاں جگہ اس ابو جہل کی لاش پڑے گی، ادھر عتبہ کی پڑی، ادھر شیبہ کی پڑی، ہر جگہ پہ آپ نے ایک لکڑی سے نشان لگایا اور مسلمانوں نے دیکھا وہیں ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میں ہوں، یعنی تمہارے ہاتھوں کے اندر اللہ کی قدرت ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں پھینکا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا اذ رمیتا، جس وقت کہ آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رمی، لیکن یہ اللہ نے پھینکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شروع میں جنگ ایک ایک کر کے ہو رہی تھی، پہلے اس کا دستور ایسے ہی تھا کہ ایک بہادر نکلتا تھا، پھر ادھر سے مسلمانوں سے ایک نکلا، پھر ادھر سے نکلا، اس طرح کر کے جب ہوا، سب سے پہلے جو ہے وہ عتبہ نکلا۔ اس کے مقابلے میں مختصر بات کرتے ہوئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو جہنم واصل کیا۔ پھر شیبہ نکلا، اس کو عبید بن حارث بن عبد المطلب انہوں نے جہنم واصل کیا۔ پھر ولید بن عتبہ نکلا، اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے جہنم واصل کیا۔ اور یوں سردار کے قتل ہونے کے بعد ابو جہل نے عام حملے کے لیے حکم دے دیا۔ تو یہ جب عام حملہ شروع ہوا تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت جو ہے وہ کفار کی طرف ایسے پھینکی، کہتے ہیں ان کا جدھر بھی رخ تھا، خواہ رخ ان کا مسلمانوں کے لشکر کی طرف تھا یا وہ پیچھے دیکھ رہے تھے یا دائیں دیکھ رہے تھے، بائیں دیکھ رہے تھے، کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، ان کی سب کی آنکھوں میں وہ ریت پڑی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے اللہ کی اپنے حبیب سے، کہ جب یہ شروع ہوا، یہ جو ریت پھینکی، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے نہیں پھینکی جب آپ پھینک رہے تھے، یہ ہم پھینک رہے تھے۔ یہ ہاتھ آپ کا تھا لیکن قدرت اور طاقت میرے رب کی تھی۔ اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں جان نثاروں کے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ لیبلی المؤمنین، تاکہ اس آزمائش میں عطا کریں ہم ایمان والوں کو، منہم اپنی طرف سے، بلاء حسنا، اس آزمائش پہ بہت بہترین اجر۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، نہتے کا اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جانا اور پھر فتح کا عطا ہونا، یہ بہت بڑے امتحان تھا۔ کھڑے ہونا، فتح اللہ نے عطا کی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرمائی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے۔ اللہ کو سب پتہ ہے اور سب کچھ اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے۔ انسان تو صرف ایک امتحان سے گزر کے اپنے درجات کو اپنے رب کے حضور بلند کر رہا ہے۔ ذالکم، اصل بات یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، موہن کید الکافرین، ذلیل کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے کافر کی ہر چال کو۔ اگر آج ہم ایمان والے بن جائیں پکے، جیسے اللہ نے قرآن میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو آج بھی اللہ کا قرآن یہی ہے اور کافروں کی چالیں سب ناکام ہو جائیں، وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ ہمیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی انتہا درجے کی کمزوری ہے۔ وہ قرآن پکڑ کر، قرآن کو پڑھ کر بلند ہو گئے، ہم قرآن کو بھلا کر ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر ہے ہی بزدل ہے، ذلیل ہو کے رہے گا، کفار کی ساری چالیں جو حق کا انکار کر رہے ہیں۔ وَإِن تَسْتَفْتَحُوا، تو بس تم فتح چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم فیصلہ چاہتے تھے، فتح چاہتے تھے۔
फ़क़द जाअकुम الفتح, تو میرا فیصلہ آ گیا. آج تمہارے 70 مارے گئے, تمہاری کمر ٹوٹ گئی اور تم ان نہتے 313 کے ہاتھ ایسے بھاگے کہ وہ جب پیچھے ہوئے تو تم نے مڑ کے نہیں دیکھا, مکہ تک سانس نہیں لیا. تو فیصلہ ہو گیا. تم فیصلہ چاہتے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. بڑے تکبر میں آگے اس کا ذکر بھی آئے گا. تو فیصلہ ہو گیا, جو فیصلہ ہونا تھا. تمہیں ذلت مل گئی, تم جہنم واصل ہو گئے. فَإِن تَنْتَهُوا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ابھی بھی اگر تم باز آ جاؤ دین کی مخالفت سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مخالفت سے, قرآن کی مخالفت سے, تو تمہارے لیے بہترین ہے. بھلائی تمہارا اسی میں بھلا ہے. فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو بھلا اس میں ہے کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ. وَإِن تُعُودُوا نَعُدْ, اگر تم دوبارہ آؤ گے, لوٹو گے, اعادہ کرو گے, تو میرے جان نثار بھی ایسے آئیں گے. اللہ ان کو اپنی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ ہم بھی پھر ایسے ہی آئیں گے اور اسی طریقے سے تمہیں مزہ چکھائیں گے جیسے ابھی تمہیں کیا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ, اور ہرگز نہیں کوئی فائدہ دے گی, کفایت کرے گی تمہیں, فِئَاتُکُمْ شَیْئًا, تمہاری جماعت, تمہارا گروہ, شَیْئًا کچھ بھی, وَلَوْ کثرت, تم جتنے مرضی ہو جاؤ, تعداد تمہاری جتنی مرضی بڑھ جائے, تم مقابلہ نہیں کر سکو گے ایمان والوں کا, اور یہ کفایت نہیں کرے گی جماعت جتنی مرضی بڑھی ہو. اب جماعت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں جو اس کے گوشت کا خرچہ تھا وہ 10 اونٹ کے برابر تھا, اتنے وہ لوگ تھے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اب ہم نے اللہ کا ساتھ اگر لینا ہے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. کس سے؟ اپنے عمل سے, زبان سے نہیں, باتوں سے نہیں, عمل سے ثابت کرنا ہے ہم ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, اطیعوا اللہ و رسولہ, اطاعت کرو, مکمل فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ کبھی الگ نہیں آئے گا. اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول ہمیشہ اکٹھا آپ کو ملے گا, جیسے ایمان اور عمل صالح آتا ہے. ولا تولوا, اور مت پھرنا, مت روگردانی کرنا, ہو ان سے, یعنی حق بات سننے پہ اور اس پہ عمل کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. وانتم تسمعون, جب تم سن چکے ہو, دل سے اس کو قبول کر چکے ہو, اب جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جو اللہ کا حکم سنائیں, اس سے کوئی روگردانی نہیں کرنا, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, اور حق بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہوئے کوئی سرتابی نہیں کرنا. جو حکم ملے اس پہ لبیک کہنا ہے, اس کو دل سے قبول کرنا ہے, ماننا ہے, اور پھر اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. دل سے ماننا ہی وہ ہوتا ہے جو انسان کی چیز عمل میں, جو عمل میں نہ آئے وہ انسان نے سنی ضرور ہے لیکن دل سے مانی نہیں. ولا تکونوا, اور ہرگز نہ ہو جانا, کالذین, ان لوگوں کی طرح, قالوا سمعنا وہم لا یسمعون, کہ جو کہتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن سنی انسنی کر دی. یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ بقرہ میں, آل عمران میں بھی, کہ وہ نبی کی بات سن کے کہا کرتے ہم نے سن لیا لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے نہیں سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مجلس میں جب آیا کرتے تھے تو سننے کے بعد یہی کہتے ہیں ہاں سنی ہے لیکن ایسی جیسے نہیں سنی. جیسے نعوذ باللہ یہ کہنا ہو کہ اس بات کی تو کوئی اہمیت نہیں, ہم تو اس سے بڑے عالم ہیں اور بڑے, ہمیں تو سارا کچھ ہی پتہ ہے, ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں وہ بہترین ہے. تو اے ایمان والو, آپ نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو سنی انسنی بات کرتے ہیں, توجہ سے نہیں سنتے, اپنے عمل میں نہیں لاتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا. ان شر الدواب, ان بے شک, شر بدترین, الدواب, دابہ کہتے ہیں جاندار کو, یعنی بدترین جاندار وہ ہے روئے زمین پر, عند اللہ, اللہ کے نزدیک وہ بدترین جاندار ہے. اور خاص طور پہ بات تو انسانوں کی ہو رہی ہے جو اشرف المخلوقات ہے, یعنی وہ انسان بدترین انسان ہے اللہ کے نزدیک. ثم البکم الذین لا یعقلون, جو حق بات کے سنے مگر بہرا بنا رہے, جو حق بات کو سنے مگر منہ سے نہ بولے, اس کا اقرار نہ کرے, گونگا بنا رہے. الذین لا یعقلون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا, اللہ نے ان کو عقل اور فہم دیا ہے, اس کو استعمال نہیں کرتے. یعنی نہ حق بات سنتے ہیں نہ حق بات بولتے ہیں, لیکن دنیا کے فائدے کی ہر بات سنتے ہیں اور ان کی زبان ہر چیز بولتی ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو نہ وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ وہ بولنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ عقل کو بھی استعمال نہیں کرتے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے. لیکن دنیا کو سمجھنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اور مشکل سے مشکل امتحان بھی بہترین نمبروں سے پاس کر لاتے ہیں. دھیان ہوتا ہے نا ان کا. تو اللہ کہتے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل فہم دی, سننے سمجھنے کی صلاحیت دی, اس کے باوجود وہ قرآن سے دور ہیں, اور وہ لوگ قرآن سے اور دین سے دور ہیں, وہ یہ سب سے برے لوگ ہیں.
جانداروں میں سے، اور بات اصل کیا ہو رہی ہے؟ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ولو علم اللہ، ولو اور کاش، علم اللہ جانتا ہے اللہ، فیہم خود ان کے اندر، خیرن کتنی خیر ہے، بھلائی ہے، لا اسماءہم البتہ ضرور سناتا ان کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کفار نے خود اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر لیا ہے، اگر ان کے اندر خیر ہوتی، کاش ان کے اندر خیر ہوتی، اللہ فرما رہے ہیں، تو اللہ ان کو ضرور سناتا، لیکن یہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ولو اسماءہم لتولوا، اگر آپ زبردستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ان کافروں کو بات سنائیں قرآن کی اور اللہ کی، لتولوہم تو یہ ضرور منہ پھیر لیں گے، دوسری طرف منہ کر لیں گے، بات ناپسند کریں گے، جان چھڑائیں گے، وہم معرضون، اور یہ ہیں ہی ہدایت سے منہ پھیرنے والے۔ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ نور ہدایت پہ ہوں اور زندگی اس طریقے سے گزاریں جیسے اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، یہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ بات سنی انسنی کر دیں گے۔ ان میں سننے سمجھنے کی صلاحیت انہوں نے اپنی ضائع کر دی ہے، سلب کر دی ہے انہوں نے اپنے اس چیز کو، تو یہ آپ سنائیں گے بھی اگر زبردستی تو یہ اس سے منہ پھیر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، پکار پر لبیک کہو، جواب دو، بات سنو اللہ کی، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، جب کوئی حکم آئے قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو ان کی بلاوے پہ لبیک کہو، ان کی بات کو مانو۔ اذ دعاکم لما یحییکم، ان کا بلانا تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ کا ذکر زندگی، اور اللہ کا جو نہیں ذکر کرتا وہ مردے کے برابر ہے۔ ان کا کام، ان کی دعائیں، بلانا ان کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، یہ زندگی دینے والی باتیں ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو، خوب خبردار رہو کہ بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہے، یحول حائل ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ قیامت والے دن سب کو اکٹھا کر کے لے گا۔ نفاق سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو طریقے ایسے ہیں جس سے آپ دل میں باتیں بٹھا لیں، کیونکہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ تمہارا ہونے والا ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہر راز کو جانتا ہے، ہر خواہش کو جانتا ہے، ہر نیت کو جانتا ہے، ہر غرض کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، اس اللہ سے تمہارا واسطہ ہے، اور جانا بھی ہر حال اس رب کے پاس ہے، اس رب سے کہیں اور تم بچ کے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو یہ باتیں جتنی مضبوطی سے دل میں آ جائیں گی تو تم منافقت سے اور شرک سے اور کفر سے دور رہو گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔